بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جی فرحان شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فرحان شاہ یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ دو چار باتیں کرنی ہے جی۔ آج بڑے دنوں بعد آپ سے ہم کلام ہوا ہوں۔ میں نے یہ نیا چینل بنایا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو میری کوئی بات پسند آتی ہے تو وہ اس کو اپریشیٹ کریں، اگر نہیں پسند آتی تو مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ آپ نے بات صحیح کی ہے، غلط کی ہے۔ اس سے مجھے فائدہ ہوگا آپ کے ساتھ رابطہ کرنے کا اور اپنا اس چینل کو پروموٹ کرنے کا۔ اچھا، سب سے پہلے جی میں بڑے دنوں سے تکلیف میں تھا اس بات سے کہ شہباز گل کو لے کے اور جمیل فاروقی کو لے کے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا بات کریں کیا نہ بات کریں، لیکن اب یہ بات چونکہ اب ہر فیصلہ بھی آ گیا، شہباز گل کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے اور جمیل فاروقی بھی کیس چل رہا ہے اس پہ، لیکن جس برے طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، اس حکومت نے ان کے ساتھ جو یہ سلوک کیا ہے وہ کوئی انسانی معاشرے میں ایسا سلوک نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بتایا جائے کہ جو اسلام آباد ہے یہ گوانتانامو بے ہے یا یہ نارتھ کوریا کی کوئی جیل ہے جہاں پر اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، جہاں پر ننگا کر کے، پہلے تو اس بات پہ بات کر لیں کہ یہ ننگا کیوں کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں ننگا کر کے۔ یہ جمیل فاروقی کو کپڑے اتار دیے، اس کے کپڑے اتارے ہیں، شہباز گل کے کپڑے اتارے ہیں، ان کے پرائیویٹ پارٹس پہ ان کو سیکسولی ان کو ٹارچر کیا گیا ہے۔ کیوں کرتا ہے یہ، کیوں کیا گیا ہے، اس طریقے سے انہوں نے کیا کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کس کی دم پر پاؤں رکھ دی ہے؟ باتیں تو سب نے کی ہیں، رانا ثناء اللہ نے کی ہیں، نواز شریف نے کی ہیں، مریم نواز نے کی ہیں، سعد رفیق نے کی ہیں، خواجہ آصف نے کی ہے، اور اس نے ان کا ایک اور کئی سارے بندوں نے کی ہیں۔ سب کے ساتھ یہی سلوک ہوگا کیا؟ جب عمران خان واپس اقتدار میں آئے گا تو ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا، ان کو ننگا کر کے ان پر تشدد کیا جائے گا۔ ظاہر ہے عدلے کا بدلہ تو ہوتا ہے۔ جس نہج پہ یہ لوگ لے گئے ہیں اس معاملے کو، تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ یہاں سے جب ان کو اقتدار ملے گا، جو کہ نظر آ رہا ہے سامنے، اسی چیز سے تو یہ بھاگ رہے ہیں کہ اس کو اقتدار مل گیا تو ہمارے پیسے بھی گئے، ہماری جو زندگی بھر کی کمائی ہے وہ عمران خان ہمارے پاس نہیں رہنے دے گا۔ اصل تکلیف یہ ہے۔ لیکن اس سے بھی جو اوپر کی بات ہے وہ رجیم چینج ہے۔ آپ جو مرضی کر لیں، یہ بیانیہ عمران خان کا مقبول ہو چکا ہے، جو کہ حقیقت بھی ہے۔ ایک ہوتا ہے خالی بیانیہ بنانا، ایک جس طرح اب یہ انہوں نے بیانیہ بنایا ہوا ہے کہ عمران خان نے دھمکیاں دی ہیں اداروں کو، عمران خان نے یہ کہ نام لے کے، کیا وہ جو جج ہیں وہ عوامی جج ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں؟ اگر انہوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ شہباز گل کی طبیعت خراب ہے سخت، اور یہ اس پہ تشدد کے نشانات اس کے جسم کے اوپر ہیں، تو اس کے باوجود اس کو ریمانڈ پہ دے دیا، کیا چاہتی ہے کہ وہ مر جائے؟ وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، پھر یہ جج صاحبہ ٹھیک تھیں، اب مجھ پر مقدمہ بنا دیں اس بات پہ کہ میں نے جج صاحبہ کا نام کیوں لیا۔ کوئی بھی جج ہو،
کوئی غلط فیصلہ کرے تو اس میں اگر جو فیصلہ کر دیا اس نے کہا جی ریمانڈ دے دیا، اس پہ تو بات ہوگی. اب ریمانڈ ابھی فیصلہ چل رہا ہے جی، ہم اس پہ آگے بڑھ، فیصلے پہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. ہم تو ان کے ایکشن پر کہ وہ ایک بندہ مر رہا ہے اور آپ اس کو مرنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں، درندوں کے حوالے کر رہے ہیں جنہوں نے کرنٹ لگا کے اس کا بیڑا غرق کر دیا. کیا ہے یہ کس کے نرغے میں آپ لوگ آئے ہوئے؟ ہمیں پتہ سمجھ ہے، ہمیں سمجھ ہے کہ آپ کس کے نرغے میں آئے ہوئے ہیں، لیکن کب تک؟ جو پچھلے تھے وہ رہ گئے، کیا حال ہوا ان لوگوں کا؟ اب بات یہ ہے جی کہ اب اسی طرح ارشد شریف باہر بھاگا ہوا ہے اور صابر شاکر ہے وہی باہر چلا گیا. عمران ریاض خان کو آف ایئر کر دیا، کل عارف حمید بھٹی کو بھی آف ایئر کر دیا. اے آر وائی ویسے انہوں نے سارا پینل اڑا کے رکھ دیا، وہ چینل ہی ختم کر دیا ہوا ہے. جو بات کر رہا ہے اس کو یہ آف ایئر کیے جا رہے ہیں، اس کی آواز بند کر دیتے ہیں. بیوقوفو، کبھی اس طرح بھی آوازیں بند ہوئی ہیں؟ کبھی ایسے بھی کوئی؟ یہ ایک تحریک بن گئی ہے. یہ تحریک انصاف اب ریئل معنوں میں اب ایک تحریک بن چکی ہے. کیسے آپ اس کو مٹائیں گے؟ کیسے ختم کریں گے آپ اس کو؟ نہیں بتائیں آپ. اور مہنگائی کا طوفان ہے جو آیا ہوا ہے. لوگوں نے بل سر عام جلانے شروع کر دیے ہوئے ہیں، سر عام سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں. عورتوں نے جا کے الیکٹرک کراچی میں جا کے ان کے دفتر پہ حملہ کر دیا ہے، پتھر مارے ہیں، جوتے مارے ہیں، گالیاں نکالی ہیں. یہ سندھ حکومت کا حال ہے. کہاں ہے سندھ حکومت؟ سیلاب سے سارا سندھ ڈوبا ہوا ہے. کہاں ہے بلاول زرداری؟ ایک آدھ بیان دے دینے سے کچھ ہوتا ہے؟ زیادہ پانی آتا ہے، زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آ گیا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ سندھ والوں کو چاہیے بلاول ہاؤس لاہور، بلاول ہاؤس اسلام آباد، بلاول ہاؤس کراچی، جتنے ان کے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں گھر ہیں نا، اپنا جولی بستر اٹھائیں اور وہاں چلے جائیں. جو بے گھر ہوئے وہ ان کے بہت ایکڑوں کے اوپر ان لوگوں کی جائیدادیں ہیں اور بہت خاندان وہاں پر آرام سے رہیں گے، کھائیں گے بھی بہترین، پیئیں گے بھی بہترین، سب کچھ بہترین کریں گے. ٹھیک ہے، تو میرا تو ان کو یہ مشورہ ہے کہ وہ یہ کام کریں. باقی یہ ہے کہ اب آپ سے بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ. میں نے اپنا چینل بنایا ہے تو اب آپ سے ملاقات بھی ہوئے گی اور باتیں بھی ہوئیں گی، گلاں ہونگیاں منہ تے. اچھا، اب جی ایک اور بات ہے کہ رانا ثناء اللہ کو پیغام ہے میرا کہ اس کو لوگوں کو ننگا کر کے مارنے کا بہت شوق ہے. ارشد شریف اور صابر شاکر باہر ہیں، وہ اس کی دسترس میں نہیں رہے، باہر چلے گئے ہیں. تو میں ان لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ وہ اپنی تصویریں بھیج دیں رانا ثناء اللہ کو، مووی بنا کے نا اپنی کپڑے اتار کے وہ اس کو مووی دیکھ لیں. میں نے سنا ہے وہ رات کو بیٹھ کے موویاں دیکھتا ہے، تو اس کو اپنی موویاں بھیج دے. یہ میری ان سے استدعا ہے. شاید ان کا اگلے دن ہی ان کو واپس بلا لیا جائے کہ آپ پاکستان آ جائیں، آپ کی اب جو ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا. شاید کوئی چیز اس کو اچھی لگتی ہو، تو وہ ہے اس طرح کا رانا ثناء اللہ. اچھا ٹھیک ہے، جو عمران خان کر رہا ہے نا وہ سیاست نہیں ہے. اگر اس نے سیاست کرنی ہوتی تو ان کی بات مان لیتا. اسے کیا ضرورت تھی یہ سارا کام کرنے کی، اتنا ان کے ساتھ پھڈا کرنے کی، اپنے بندے کٹوانے کی، اپنے بندے ننگے کروانے کی؟ اسے کیا ضرورت تھی؟ اس کو ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہمیں ہے اس ٹائم کہ ہم لوگوں نے کہاں سٹینڈ کرنا ہے. اور الحمدللہ ہم لوگوں نے اپنی منزل متعین کر لی ہے. ہم نے اپنی منزل متعین کر لی ہے کہ پہلے سب سے پہلے تو ہم نے اس غلامی سے اپنی آپ کو چھڑوانا ہے. اس کے بعد کوئی اگلا کام دیکھیں گے. جب تک ہم غلام رہیں گے ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے. جب تک ہم غلام رہیں گے، امریکہ سے خط آئے گا، حکومت کا تختہ الٹ دی جائے گا. امریکہ خوش کرنے کے لیے
اڈے دیے جائیں گے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ بات سامنے نہیں آ رہی ہے، ابھی ہمیں بتایا نہیں گیا کہ جو ڈرون حملہ ہوا ہے اس کی فضائی حدود کہاں سے استعمال کی گئی، لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے بعد کتنے سوسائڈ حملے ہوئے ہیں، ہماری فوج کے اوپر حملہ کیا گیا اور ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں، کتنے بندے شہید ہوئے ہیں۔ ابھی تک یہ بات ڈسکلوز نہیں کی گئی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اب ایک اور بات جو کرنی ہے، لمبی ویڈیو نہیں کرنا چاہتا میں، بس اپنی تھوڑی سی باتیں جو میں نے کرنی ہے آپ سے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کروں گا۔ چودھری پرویز الہی ورا کردار جونس ہے، یہ بھی سیاستدان ہے، یہ نظریاتی لوگ نہیں ہیں، یہ سیاستدان ہے۔ میرا خان صاحب سے مشورہ ہے، ابھی وہ آپ کے ہمارے ساتھ ہیں، بے شک ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے، ہم نے ان کے پیچھے چلے ہیں، ہم نے ان کو جتوایا ہے، 10 سیٹوں کے ساتھ وہ بن کے بیٹھ گئے ہیں، ہمارے سی ایم بن کے بیٹھ گئے ہیں سر آنکھوں پہ ہمارے۔ لیکن اگر عمران خان کی نظریات کے وہ الٹ جائیں گے یا وہ اپنی جانے کی کوشش کریں گے تو ہم چودھری صاحب آپ کو بھی نہیں مانیں گے، یہ آپ ہماری بات یاد رکھیے گا۔ ہم نے عمران خان کے نظریات کے تحت آپ کو ووٹ دیا ہے، آپ کی سپورٹ کی ہے، آئندہ بھی ایسی جاری رہے گی اگر آپ کریں گے۔ اور خان صاحب کے لیے میں یہ کہوں گا، کبھی نہ کبھی بات پہنچ جاتی ہے، بات جو چلتی ہے تو آگے چلی جاتی ہے، تو چلنے والی چیز کہیں نہ کہیں پہنچ جاتی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں کہوں گا خان صاحب سے کہ خان صاحب ابھی تو جو ہوا سو ہوا، کاف لیگ جو سی ہے وہ ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے بھی وہ کر دیا ہوا ہے، کیس کیا ہے کہ ہماری جو صدارت ہے چودھری شجاعت کی وہ قائم رکھی جائے۔ چودھری شجاعت رہے نہ رہے صدر ان کو ہونا چاہیے۔ کس عمر میں ہے کہ عمر کے کس حصے میں ہے، جب اللہ تعالیٰ بندہ کرتا ہے تو وہ اس پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن کوئی نہیں، یہ چیز نہیں نکلتی ہے۔ وارث شاہ آتا نہیں جانیاں پامیں کٹیے پوریاں پوریاں۔ تو اس جو آنے والا الیکشن ہے جلدی ہے انشاءاللہ، یہ جو مرضی کر لیں الیکشن آئے گا، اس میں آپ مرج کر دیں کاف لیگ کو پی ٹی آئی کے اندر، یہ ہماری آپ سے درخواست ہے۔ مرج کر دیں، کاف لیگ کا وجود ختم کر دیں اور پی ٹی آئی میں کر دیں، پھر ان کو آپ سی ایم بنائیں، ان کو پی ایم بنائیں، ان کو وزارت داخلہ بنائیں یا ان کو جو صدر بنائیں، جو مرضی کریں، لیکن یہ پی ٹی آئی کے پلان سے کریں۔ اگر یہ پی ٹی آئی کے اس میں نہیں آتے، اگر یہ پی ٹی آئی کے بے مرج نہیں ہوتے، یہ اپنی علیحدہ تشخص اپنا برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی پارٹی علیحدہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ان کے مقابلے میں آپ پی ٹی آئی کے بندے کھڑے کریں، کیونکہ اب مزید اب آپ نے جو دیکھ لیا ہے نا، میرے خیال میں یہ کافی ہے کہ 10 سیٹوں سے 7 سیٹوں سے 2 سیٹوں سے 3 سیٹوں سے 4 سیٹوں سے لوگوں نے آپ کو بلیک میل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے ماتھے پہ چاند لگا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چمکا دیا ہے، آپ کو اب ان طفیلیوں کی کسی قسم کی لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے لیے میں نے ایک شعر ڈھونڈا ہے خان صاحب کے لیے، اور یہ پیغام بھی ہے ایک، آخر میں آپ کو اقبال کا شعر سناتا ہوں۔ بال بازاں را سوئے سلطان برد، بال بازاں را سوئے سلطان برد، بال زاغاں را بگورستان برد، بگورستان برد۔ جو باز کے پر ہے نا، وہ اس کو سلطانی طرف لے کے جاتے ہیں، اور جو کوے کے پر ہیں وہ اس کو گورستان کی طرف لے کے جاتے ہیں، قبر کی طرف لے کے جاتے ہیں، قبرستان کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔